بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر میں ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چاچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان، میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارہ سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ الگ ہو گیا، اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل میں کچھ زندگی کی رمق باقی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے ابو جہل، اس زمانے کا فرعون ہے تو۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ بخاری شریف، غزوہ بدر و دلائل النبوہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 173۔ ابو الجنتری کا قتل۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ابو الجنتری بھی تھا، جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کفار قریش
اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت محضر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ابو الجنتری پر پڑی، جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اے ابو الجنتری، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو الجنتری نے کہا، میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ فرمایا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو الجنتری طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ تانا سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو الجنتری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو الجنتری نے رجز کا یہ شعر پڑھا، لن یسلم ابن حرۃ زمیلہ حتی یموت او یرا سبیلہ۔ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ امیہ کی ہلاکت۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتم گتا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار رضی اللہ تعالی عنہم نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 308۔ فرشتوں کی فوج۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ قرآن سورہ آل عمران و انفال۔ جب خوب گمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کے حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموروں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو الجنتری، زمعہ، آس بن ہشام، امیہ بن خلف، منبہ بن الحجاج اور عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب مارے گئے۔ شہدائے بدر۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں:
حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذوالشمال لین عمیر بن عبد عمرو، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت مہجع، حضرت صفوان بن بیدا، اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے: حضرت سعد بن خثیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، اور حضرت معوذ بن افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، اور حضرت عوف بن افرا، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ امام زرقانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444 پر اور صفحہ نمبر 445 پر بیان کیا ہے۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ بدر کا گڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو دفن کروا دیتے تھے۔ لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تمام لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہی مٹی میں دبا دی۔ بخاری شریف کتاب المغازی، باب قتل ابی جہل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔ کفار کی لاشوں سے خطاب۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کے نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، باب ما جاء فی عذاب القبر، و بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566۔